بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ایک سلسلہ شروع کرے پاکستان کے لیے، پاکستان کے بارے میں، اس کی ناکامیوں اور کامیابیوں کے بارے میں، مستقبل کے امکانات کے بارے میں، اور سابق حکومتوں کی کارکردگی اور مستقبل کے لاحِ عمل کے بارے میں، پاکستان کی کمزوری اور اس کی طاقت اسٹرینتھ کے بارے میں، کیونکہ یہ ہر وقت یہ سوال اٹھتا ہی رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ اس پہ بحث بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا تو ہمیں کھل کے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ پاکستان بننے سے پہلے دراصل بر صغیر میں مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، کہ وہ جو حکمران تھے وہ مسلمان تھے، لیکن وہ حکومت کبھی ترکوں کی تھی، کبھی افغانوں کی تھی، کبھی ایرانیوں کی تھی، کبھی مغلوں کی تھی، کبھی چغتائیوں کی تھی۔ تو اس طرح تھے وہ مسلمان موسٹلی، یا وہ ادھر سے آئے درہ خیبر کے رستے افغانستان کابل سے ہوتے ہوئے، اور ایک دفعہ ادھر سے آئے شروع میں بلوچستان سے دیبر کی بندرگاہ اور سندھ سے ہوتے ہوئے ملتان اور پھر پنجاب۔ تو کوئی 1000 سال تک وہ حکومت کرتے رہے۔ اس سے پہلے بھی مقامی لوگوں نے حکومت کبھی نہیں کی۔ اس سے پہلے بھی جتنی بھی اویلیبل موجود تاریخ ہے یا جس کا کچھ سراغ ہمارے پاس ہے، تو وہ سارے کے سارے حکمران جو ہیں نا، وہ سنٹرل ایشیا سے آتے رہے، جو بھی تھے، وہ راجپوت تھے، اس سے پہلے ایرین تھے، دراوڑ تھے، جو بھی آئے، اور یہاں سے پھر وہ ڈیپ انسائٹ بر صغیر ہندوستان وہ چلے گئے دکن تک، اور اس آخری حد تک چلے گئے۔ اب بھی آپ دیکھیں اگر تو ہندوستان کے ہر ریاست میں ہر جگہ دور دراز پٹھانوں کی بستیاں ہیں، مغلوں کی بستیاں ہیں، تو ابھی بھی ہیں۔ تو اب جب مشکل اس وقت آئی جب انگریز آ گئے، انگریز کیا یورپین آ گئے، سفید فام آئے، اور انہوں نے آپس میں بھی لڑائیاں کر کے بالآخر فتح ہو گئی انگلستان کی، برطانیہ کی فتح ہو گئی، برطانیہ حکمران بن گئے۔ اب جب برطانیہ کا چلچلا ہوا تو پہلے تو شخصی حکومت ہوتی تھی، بادشاہت۔ اب رواج آ گیا یورپ میں جمہوریت کا، تو جمہوریت کی ابتدائی شکل خود بر صغیر میں بھی تھی۔ اب خدشات نئے طرح کے پیدا ہو گئے، دو طبقے بن گئے۔ ایک کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنی الگ ریاست بنانی چاہیے، ریاست یا ریاستیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہندو کی اکثریت ہے، اس کی ڈومینیشن ہو جائے گی، اور وہ کبھی ہمیں جمہوری طریقے سے، یعنی تعداد اور گنتی اور ووٹ کے ذریعے وہ کبھی ہمیں اٹھنے ہی نہیں دے گا، اور تجربہ بھی ان کو ہو چکا تھا ابتدائی الیکشن میں۔ دوسرا طبقہ ایک تھا، وہ تاریخ کے حوالے سے بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھیے 1000 سال سے جب سے ہم آئے ہیں، ہم یہاں حکمران ہیں، تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ انگریز ہیں، ہندو نہیں ہے۔ ہندو ہم سے کبھی جیت ہی نہیں سکتا۔ انگریز جائیں گے، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، اگر یہ بیہیو کریں گے، صحیح رخ اختیار کریں گے، ٹھیک طریقے سے کام کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم لڑ بڑھ کے پھر سے حکمران بن جائیں گے۔ اور ہندوستان کے چاروں طرف مسلمان ملک ہیں، ہمیں باہر سے بھی مدد مل جائے گی۔ ہندو کو کہاں سے باہر سے ملے گی؟ تو مذہب کی بنیاد پہ بھی، نسل کی بنیاد پہ بھی سوچتے تھے۔ لہٰذا دونوں نظریات میں سے غدار کوئی بھی نہیں تھا، دونوں مسلمانوں کا بھلا چاہتے تھے، دونوں کا خیال تھا کہ ہندوستان آزاد ہو جائے، دونوں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو حالات خراب ہوئے ہیں انگریزوں کے دور میں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور ان کو انہوں نے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان سے ہم نے چھینی ہے، یہی ہمارے حریف ہو سکتے ہیں۔ ہندو تو بڑا تعاون کرتے ہیں، وہ جب پہلے کبھی نہیں جیت سکے تھے تو وہ ہم سے کیا لڑیں گے، اس لیے ان سے وہ بالکل سہولت کے ساتھ رہ رہے تھے، اور مسلمانوں کی بغاوت سے اور ان کی جو فطرت تھے اس سے وہ کافی خوف زدہ رہتے۔ بہرحال اب یہ جو دو نقطہ نظر پیدا ہوئے نا، ایک کہتے تھے کہ ہمیں یہی رہنا چاہیے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے الگ ملک بنانے کی، اسی کے ہم آخر کار 10 سال 20 سال میں ہم اسی پہ ہم حکمران بن جائیں گے۔ لیکن جو نئے نظریات کو جانتے تھے، جیسے حضرت اقبال تھے، اقبال ہمارے محترم قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے دوسرے ساتھی،
وہ سمجھتے تھے کہ اب دنیا کا چل چلاؤ جو ہے وہ شخصی بادشاہت سے آگے نکل گیا ہے، جمہوریت اور ووٹ کا زمانہ ہے، لوگوں کی رائے کی اہمیت ہے، اور ماڈرن زمانہ تبدیل شدہ لوگوں کا دور ہے۔ تو یہ اکثریت، ایک متصل اکثریت ہمیں جینے نہیں دے گی، ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ جس طرح اب مسلمان یہ 100 سال کی یا 200 سال کا یہ انگریزوں کے دور میں پسماندہ ہو گئے، ان پڑھ رہ گئے، جاہل بنا دیے گئے، ان کی جائیدادیں نہیں رہی، ان کے پاس دولت نہیں رہی، ان کے پاس سلطنت نہیں رہی، تاکہ ریاستوں کے جو بڑے ہیں وہ بھی زیادہ تر ہندو ہو گئے ہیں۔ تو جب ووٹ کا زمانہ آئے گا تو ان کی اکثریت ہے کہ ہمیں نہیں پنپنے نہیں دیں گے، جینے نہیں دیں گے، لہٰذا ہمیں الگ ریاست چاہیے۔ اور یہ دو قومی نظریہ وہیں سے پیدا ہوا۔ اس کے اگر بانی مبانی کہیں تو سر سید تھے، اور اقبال نے اس کی وکالت کی، اور قائد اعظم اور مسلم لیگ کی جدوجہد نے مل کر پاکستان بنا دیا۔ لیکن جو دوسرا طبقہ تھا جنہوں نے پاکستان کی مخالفت، جس کو کہتے ہیں پاکستان کی مخالفت کی، وہ پاکستان کے مخالف نہیں تھے، وہ اس نظریے کے مخالف تھے کہ ہم الگ ہو کے، پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اکٹھے ہو کے جدوجہد کریں گے تو انگریزوں کو نکال سکیں گے، اگر ہم تقسیم ہو گئے تو انگریز کو نہیں نکال سکیں گے۔ پھر ان کا یہ خیال تھا کہ انگریز نکل جائے گا تو ہندو پہ ہم باہر غلبہ پا لیں گے۔ دوسرے کا خیال تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم پسماندہ ہیں، یہ ہمیں اور پسماندہ رکھیں گے، اور ہم ان کے ساتھ اندرونی جھگڑوں میں رہیں گے، اور فرقہ وارانہ فسادات اور مذہب کی بنیاد پہ فسادات ہمیں اٹھنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے الگ وطن کے لیے جدوجہد کریں۔ لہذا قائد اعظم اور اقبال اور سر سید کا نظریہ جیت گیا، سارے مسلمانوں نے اس کو قبول کیا اور پاکستان بن گیا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں 1000 سال کا فاصلہ تھا، مگر پاکستان صحیح بنا۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے، وہ اب دیکھیں نا، اس زمانے کو نہیں دیکھتے کہ وہ ایسے 100 سال پہلے اور 75 سال پہلے جب پاکستان بننے سے بہت پہلے سے یہ تنازع شروع ہوا تھا نا، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ تو آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کی کیا حالت تھی، اور 100 سال پہلے کیا ضرورت تھی، اس کو ہم نہیں دیکھتے، ہم آج کا زمانہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نہ ہوتا تو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نہ ہوتا تو ہم وہاں پہ سہولت میں ہوتے۔ وہ اب گنتی کی بات کرتے، اب وہ جمہوریت کی بات کرتے۔ اس وقت کی جمہوریت میں ہم مینورٹی تھے، ہم بہت کم تعداد میں نظر آتے تھے۔ اب صورت یہ ہے، پاکستان، ہندوستان اور مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہو گیا، جب ہم ان کی تعداد کو اکٹھا کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، تو یہ ہندو کی تعداد سے کہیں بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ اس صورت میں جب وہاں کی جو شودر یا چھوٹی کلاس ہے ہندوؤں کی، چھوٹی کلاس جو ہے وہ خود اپنی اپر کلاس سے تنگ ہے، اور ان کی اپر کلاس کی تعداد جو ہے وہ دوسری اقلیتوں کے مقابلے میں زیادہ 10 یا 15% سے زیادہ نہیں بنتی۔ لہذا اب اگر ہم دیکھیں آج کے سیاسی حالات میں، تو وہ بالکل اقلیت رہ جاتے ہیں، کیونکہ جو ان کی نچلی کلاسیں ہیں نا، وہ مسلمانوں کی پناہ میں آنا پسند کرتے، اور اس وقت سکھ بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کا ثبوت دے رہے تھے اور بڑے پسیجے ہوئے تھے۔ اب سکھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہیے تھا یا اپنا الگ ملک بنانا چاہیے تھا۔ اب نئی حقیقتیں پیدا ہو چکی ہیں، مگر اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستان کے مخالف تھے، یعنی جو پاکستان بنانے کی بجائے ایک آزاد ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے، وہ مسلمان لیڈر اور وہ جماعتیں انہوں نے زیادہ قربانی دی، انہوں نے قید و بند اور سختیاں زیادہ برداشت کی۔ اس کے برعکس جو مسلم لیگ تھی اس زمانے میں، اس نے تو کوئی سختی نہیں، اور جو قید و بند کی صورت بھی نہیں، انہوں نے قید و بند بھی نہیں گزاری۔ قائد اعظم اقبال، اپنا ہمارے دوسرے جو لیڈر تھے مسلم لیگ کے، لیاقت علی خان، اور مشرقی پاکستان سے جو بھی ہماری لیڈرشپ تھی، تو وہ جیلوں میں نہیں گئے انگریزوں کے زمانے میں،
اور ان کے اوپر اس طرح کی سختی نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے قوانین کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، انہوں نے انتہا پسندی بھی اختیار نہیں کی، وہ ووٹ ہی کی بات کرتے تھے، جمہوریت ہی کی بات کرتے تھے، پبلک کو ہی وہ موٹیویٹ کرتے تھے۔ تو دوسروں نے زیادہ قید و بند گزاری۔ تو مگر یہ دونوں اپنی جگہ پہ درست تھے، دونوں مخلص تھے، دونوں آزادی چاہتے تھے، دونوں انگریز کو نکالنا چاہتے تھے، اور دونوں کا نقطہ نظر مسلمانوں کی بھلائی تھی اور مسلمانوں کی آزادی تھی۔ اب ہم اس کو غیر متصر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا کہ جب ان لوگوں کو، ولی خان کو اور دوسرے لوگوں کو، اور جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر تھے، علماء تھے، ہم نے ان سب کو غدار قرار دے دیا اور گردن ان کو سمجھتے رہے، اور آخر پاکستان بن گیا۔ اب جب پاکستان بن گیا، اب بنے ہوئے پاکستان کو آج کے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم معاشرے میں ایک سختی دیکھ رہے ہیں، جب ایک کرپٹ بے ایمان لوگوں کی حکومت دیکھتے ہیں، جب جمہوریت کا قتل دیکھتے ہیں، جب ووٹ کی چوری اور ووٹ کا ڈاکہ دیکھتے ہیں، تو پھر ہم پاکستان کو گالی دیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں، ریاست کا کوئی قصور نہیں، یہ حکومت کا قصور ہے، اور ریاست کے جو ادارے بن گئے یہ وہ قصوروار ہیں۔ ہماری داستان کامیابی کی داستان بھی ہے، ناکامی کی داستان بھی ہے، ترقی کی داستان بھی ہے، اور تنزل میں جانے کی داستان بھی ہے۔ ہماری داستان جو یک طرفہ نہیں ہے، ہماری کامیابیاں بھی بے شمار ہیں اور ہماری ناکامیاں بھی ہیں۔ جب ہماری جو ناکامیاں ہیں وہ ہماری حکومت کی ناکامیاں ہیں، اور جو ہماری کامیابیاں ہیں وہ ہماری ریاست جو ہے، جو ہمارا جغرافیہ ہے، اس کا پوٹینشل، بے شمار ذرائع، ان کے صحیح استعمال اور صحیح طریقہ کار کی کامیابیاں ہیں۔ لیکن ناکامی جو ہے وہ پاکستان کی نہیں، پاکستانیوں کی ناکامی ہے۔ لہٰذا اس کو ہم نے الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اب پاکستان کی ریاست کا پوٹینشل جو ہے، صلاحیت جو ہے، اس کی قیمت جو ہے، اس کا جغرافیہ جو ہے، اس کی تاریخی اہمیت جو ہے، اس کے رہنے والوں کی جو صلاحیت ہے، اور اس کے اندر رنگ کی جو کوسے قزا ہے، اس کو اب ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی لیڈرشپ کی ناکامیوں کو ریاست کی ناکامی بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ وہ پوٹینشل جو ہمارے پاس ہے، صلاحیت جو ہمارے پاس ہے، ذرائع جو ہمارے پاس ہیں، ان کو غلط استعمال کرنے والوں کی طرف دیکھیں، ان کو لوٹ کھانے والوں کا احتساب کریں، اور وہ طریقے بند کریں، وہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، ان لوگوں کو کچل ڈالیں جنہوں نے ہماری آزادی کو، ہماری ترقی کو، ہماری خوشحالی کو نگل لیا ہے۔